وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، یہ ذوالحج شریف کا مہینہ جو بڑی تیزی سے ہمارے درمیان سے گزرتا جا رہا ہے، اس کی بہت سی اہم تاریخیں ہیں اور اس مہینے کی بہت سے فضائل ہیں۔ ان فضیلتوں میں سے چند ایک یہ ہے کہ ذوالحج کا ہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو ملاقات کے لیے اور صحیفہ دینے کے لیے کوہ طور پر بلایا تھا۔ ذوالحج کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس ماہ میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہودیوں اور عیسائیوں پر فتح عطا فرمائی۔ 24 ذوالحج جو ہے وہ ابھی تاریخ آنے والی ہے۔ یہ وہ تاریخ تھی جس میں نجران کے کچھ لوگ آ کر رسول اللہ سے مناظرہ کرنا چاہتے تھے کہ ہم حق پر ہیں اور آپ کا دین معاذ اللہ باطل ہے، آپ رسول نہیں ہو، اللہ جو ہے بے اولاد نہیں ہے بلکہ وہ صاحب اولاد والا ہے، اور عیسیٰ جو ہے وہ اس کے بیٹے ہیں، قرآن جسے تم پیش کرتے ہو وہ حق نہیں ہے بلکہ جو ہمارے پاس انجیل مقدس ہے وہ ہے اللہ کی کتاب۔ یہ مدعے لے کر کے وہ آئے تھے، اور 24 تاریخ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ان سے مناظرہ کیا، وہ مناظرے میں جواب نہیں دے سکے اور اپنی بات پر اڑے رہے، تو اللہ نے کہا آپ مباہلہ کر دو۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 63 کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ۔ پہلے اپنے بچے، اپنی اولاد، اپنی جانیں، اپنی عورتیں لے کر کے آؤ، اور اس کے بعد مباہلہ کرو۔ جو حق پر ہوگا وہ صحیح و سلامت ہوگا، جو حق پر نہیں ہوگا اللہ فرماتا فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، تو ہم اللہ ہو کر جھوٹوں پر لعنت برسائیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اہل بیت کے ساتھ میدان مباہلہ میں تشریف لائے تو جو 40 نجران کے بڑے بڑے چوٹی کے علماء تھے انہوں نے دور سے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ محمد عربی جن لوگوں کو لا رہے ہیں ان کے چہروں کا نور دیکھو، ان کی وجاہت دیکھو، ان کے چہروں کو دیکھو، ان پر برستے ہوئے انوار و تجلیات کو دیکھو۔ اگر یہ ہمارے خلاف بد دعا کر دیں گے تو ہم یہیں پر رہیں گے، ہماری نسلیں نجران میں برباد ہو جائیں گی، سب کے سب تباہ ہو جائیں گے۔ اتنا سننا تھا کہ سارے کے سارے جو مباہلہ مناظرہ کرنے آئے تھے وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ وہ جو آ رہے تھے ساتھ میں اس میں علی مرتضیٰ، سیدہ جناب فاطمہ الزہرا، سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین کی ذات مبارکہ ہے جو مباہلے میں جا رہی تھی۔ یعنی ذوالحج کی 24 اور 25 تاریخ مسلمانوں کی عید کی تاریخ ہے، اس لیے کہ مسلمانوں نے اس دن اپنے نبی کی سرپرستی اور صدارت میں اور اہل بیت اطہار کے ساتھ مل کر عالم اسلام میں اور پوری دنیا میں یہ باور کرا دیا تھا کہ نہ عیسائیت حق ہے نہ یہودیت حق ہے، اگر حق ہے تو مذہب اسلام ہے۔ یہ فتح اسلام کا دن ہے، یہ اسلام کو لٹرلی فتح ملی ہے، اسلام کو لٹریچر والی فتح ملی ہے، اسلام کو حقانیت والی فتح 24 ذوالحج کو ملی ہے۔ اس کا ہمیں شاید یاد بھی نہیں رہتا۔ اور اسی ماہ ذوالحج کی 18 تاریخ کو جب رسول اللہ حج کر چکے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام ارکان حج کو مکمل کر چکے اور آب زمزم سے سیراب ہو چکے، اپنے صحابہ کو مزدہ شفاعت سنایا، سارے معاملات ختم کر کے جب مدینے کی طرف حضور پلٹے ہیں، جب سرکار مدینے کی طرف آئے ہیں تو ایک ایسی جگہ ہے جس کو جنکشن کہتے ہیں۔ وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر سے تمام راستے جو ہیں مصر والوں کے الگ ہو گئے، اور شام والوں کے الگ ہو گئے، عراق والوں کے الگ ہو گئے، مدینے والوں کے الگ ہو گئے۔ جب ایسے جنکشن پر پہنچے ہیں رسول خدا تو آپ نے فرمایا ہے کہ اب یہاں پر ممبر لگاؤ، میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ممبر تو تھا نہیں کہ جو سجایا جا سکے، اپنے اپنے اونٹوں کی جو پالان ہوتی ہے بیٹھنے کی
وہ نکال کر ایک کے اوپر ایک سجا دیا، اونچا بنا، تقریباً 12 یا 14 پالان لگائے گئے، حضور اس پر تشریف فرما ہوئے، اور تشریف فرما ہونے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل خطبہ دیا، جس خطبے میں اللہ کی توحید، اپنی رسالت کا بیان کیا، اسلام کے حق ہونے، قرآن کے کتاب خدا ہونے کا بیان کیا، انسانی حقوق کا بیان کیا، کالے گورے برابر ہیں، چھوٹے بڑے برابر ہیں، امیر و غریب برابر ہیں، ہر طبقہ ہر طبقے سے برابر ہے، یہ تمام مساوات کا، اخوت کا، بھائی چارگی کا، ہیومن رائٹس کا درس دینے کے بعد رسول خدا علیہ تحیت و ثنا نے ارشاد فرمایا، کیا تم گواہی نہیں دیتے کہ اللہ تمہارا مولا ہے، پالنے والا ہے، مددگار ہے؟ صحابہ کرام کے مجمع نے کہا ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ہمارا پالنے والا اور مولا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جس کا اللہ مولا ہے اس کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا ہے، جس کا اللہ مددگار ہے اس کا میں مددگار ہوں، جس کا اللہ مالک ہے اس کا میں مالک ہوں، جس کا اللہ رب العزت ہر طرح سے سرپرست ہے اس کا میں ہر طرح سے سرپرست ہوں۔ کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے مالک و مولا ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہمارے حبیب ہیں۔ جب یہ کہہ چکے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مبارک ہاتھوں کو اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑا اور دونوں ہاتھوں کو ہوا میں بلند کیا۔ متفق علیہ حدیث 114 صحابہ سے مروی ہے، فرماتے حضور تو سن لو، جس کا اللہ مولا ہے اس کا میں مولا ہوں، اور من کنت مولا ہوں فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ آج کے بعد سے فیضان نبوت جو مجھ پہ بند ہوا تھا، یہ ولایت کی شکل میں اگر کسی سے چاہیے تو علی مرتضیٰ سے ملاقات کرو، مولا کائنات سے ملاقات کرو۔ علی مرتضیٰ کون ہے؟ فاتح باب ولایت ہیں۔ اگر علی نہیں ہوتے ولایت کا دروازہ کبھی نہیں کھلتا ہے۔ کوئی غوث ہو، قطب ہو، خواجہ ہو، ابدال ہو، سالک ہو، قلندر ہو، نجیب ہو، جس بھی علاقے کا جو اللہ کا ولی کامل ہے، خدا کی قسم اس کا شجرہ سلسلہ، شجرہ بیت، شجرہ طریقت مولا کائنات حضرت علی سے جا کے مل جاتا ہے۔ اور یہی نہیں، علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں ارشاد فرماتے ہیں کہ صرف اور صرف اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نہ صرف اور صرف کہ اولیاء اللہ اور امت بلکہ صحابہ کرام میں بھی جو اکابر صحابہ ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی اور دیگر اصحاب بھی جو ہیں وہ ولایت میں مولا کائنات کی اتباع کرتے ہیں۔ ان کو بھی ولایت اگر ملی ہے تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ذریعے سے ملی ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا کہ جو فیضان نبوت اب تک مل رہا تھا، 1,24,000 انبیاء آئے، اللہ کا جو آفاقی پیغام سنا رہے تھے، وہ پیغام بند نہیں ہوگا، وہ پیغام ختم نہیں ہوگا کہ اب کوئی رسول نہیں آئے گا تو اللہ کا پیغام نہیں پہنچے گا۔ نہیں عزیزان محترم، اللہ کا پیغام پہنچے گا۔ ہاں فرق صرف یہ ہے، پہلے وہ پیغام انبیاء لایا کرتے تھے، اب وہ پیغام اولیاء لایا کریں گے۔ انبیاء جب لاتے تھے تو آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا علیہ تحیت و ثنا کا متبع تھا۔ جس کو بھی نبوت ملی رسول اللہ کے صدقے سے ملی، رسول اللہ کے ذریعے سے ملی، رسول اللہ کے وسیلے سے ملی۔ اب صبح قیامت تک جس کو ولایت ملے گی علی مرتضیٰ کے ذریعے سے ملی، علی مرتضیٰ کے صدقے میں ملے گی، علی مرتضیٰ کے وسیلے سے ملے گی۔ کوئی ولی اگر بغیر علی کے ولی ہوتا ہے تو صبح قیامت تک اس کی ولایت پر مہر علی اگر نہ لگی ہو تو صبح قیامت تک اس کی ولایت مانے نہیں ہوگی، اس کی ولایت جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ ولایت کا سرٹیفکیٹ بنتا تو بارگاہ الہی میں ہے، مگر اس کو ایشو کرنے کے لیے جو مہر لگائی جاتی ہے وہ بارگاہ مرتضیٰ میں لگائی جاتی ہے، وہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ہوتی ہے۔ تو 18 ذی الحجہ کو جو یہ اعلان ہوا ہے عزیزان محترم، یاد رکھیں یہ بھی اسلام کی ایک بہت بڑی نشانی کا دن ہے۔ اس کو عید ولایت کہہ لیجیے، ولیوں کی عید کہہ لیجیے۔ اگر وہ دن نہیں ہوتا تو اولیاء اللہ کا سلسلہ نہیں ہوتا۔ یہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ایونٹ جو ہیں
وہ ذوالحج کے مہینے میں بہت سارے موجود ہیں. اسی ذوالحج کی 26 تاریخ کو ایک بہت بڑا صدمہ بھی لگا ہے ہمیں. وہ صدمہ کیا ہے؟ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، جن کی رعب و دبدبے کا عالم یہ ہے، جن کی حکومت کا عالم یہ ہے، جن کی عدالت اور انصاف کا عالم یہ ہے کہ 10 لاکھ مربع میل میں صرف اسلام کا نام پھیلا ہوا ہے. افریقہ کی سرزمین ہو، روم کی سرزمین ہو، شام کی سرزمین ہو یا ایران کی سرزمین ہو، جہاں بھی اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے سیدنا عمر فاروق ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور ہے. ہر جگہ پر اسلام کا بول بالا ہے. قیصر و کسریٰ جیسے 800 سال جن کی حکومت ہے، وہ بھی حضرت عمر کا نام سنتے ہیں تو تخت چھوڑ کر زمین پہ آ جاتے ہیں. کہتا نہیں، عمر سے ہم نہیں لڑ سکتے. اور سادگی کیسی ہے کہ پھٹے ہوئے لباس میں ہیں، جس میں چپٹی اور پیوند لگے ہوئے ہیں، ہر جگہ سے پھٹا ہے، اس کو اپنے ہاتھوں سے سلا ہوا ہے. سر کے نیچے رکھنے کے لیے کوئی تکیہ نہیں ہے، بلکہ اپنے کوڑے کو لپیٹ لیتے ہیں، اس کو سر کے نیچے رکھ کر آرام کرتے ہیں. عالم یہ ہوا رومن ایمپائر میں جب تشریف لے گئے ملنے کے لیے، تو جب آپ کے ساتھ ایک غلام ہے آپ کا، اس کا نام اسلم ہے. دونوں حضرات تشریف لے جا رہے ہیں. کوئی لشکر لے کے نہیں گئے، بہت بڑا قافلہ لے کے نہیں گئے کہ بہت سارے اونٹ اور گھوڑے ساتھ چلیں گے تو سامنے والوں کو لگے گا اسلامی حکومت کا بادشاہ آ رہا ہے، روب و جلال کے ساتھ آ رہا. نہیں، اکیلے تنہا ہے، اسلم ہے. جب ساتھ میں چلے اور بستی قریب آ گئی تو اس طرح سے انصاف عدل فاروقی کیوں مشہور ہے پتہ ہے؟ اسی لیے مشہور ہے عزیزان محترم کہ حضرت عمر نے کہا دیکھو اونٹ ایک ہے، سوار 2 ہیں، دونوں ایک ساتھ سوار ہوں گے تو اونٹ پہ ظلم ہوگا. دونوں ایک ساتھ اونٹ پہ بیٹھیں گے، اس کو تکلیف ہوگی، اس کو دشواری ہوگی. ہاں ایک کام کرتے ہیں، تھوڑی دیر میں پیدل چلوں گا، میں اونٹ کی نکیل پکڑ کر کے، تھوڑی دیر میں بیٹھ جاؤں گا تو تم پیدل چلنا اونٹ کی نکیل پکڑ کر کے. غلام کہتا ہے نہیں آقا، میں غلام ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں، میرا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اونٹ پر بیٹھوں اور آپ نیچے چلیں. حضرت عمر نے نہیں کہا غلام تو بعد میں ہے، میرا زر خرید بعد میں ہے، نوکر بعد میں ہے، مسلمان پہلے ہے، انسان پہلے ہے، انسانیت سب سے اول ہے. اس لیے تیرے بھی حقوق مجھ پر ہیں. کل قیامت میں اگر اللہ نے پوچھ لیا عمر تو اونٹ پر بیٹھا چلتا رہا، وہ غلام کے پیر میں چھالے پڑ گئے، تو بتا اسلم میں اس کا کیا جواب دوں گا؟ منع دیا. پھر ہوا یوں کچھ مقام تک حضرت عمر اونٹ پہ بیٹھے ہوتے اور اسلم نکیل پکڑ کے چلتا. کچھ مقام تک اسلم اونٹ پہ بیٹھا ہوتا اور حضرت عمر نکیل پکڑ کے چلتے ہوتے، یہاں تک کہ ایک منزل باقی تھی. اب جو اونٹ پہ بیٹھے گا وہ شہر میں داخل ہو جائے گا. وہاں بادشاہ وقت اپنے لشکر کے ساتھ، اپنے تمام تر معاملات کے ساتھ اور کر و فر کے ساتھ استقبال کر رہا ہے. وہ یہ سوچ رہا ہے کہ بادشاہ اسلام آ رہا ہے، 10 لاکھ مربع میل پہ جس کی حکومت پھیلی ہوئی ہے وہ آ رہا ہے. تو اتنے گھوڑے ہوں گے، اتنی سواریاں ہوں گی، اتنے پیادے ہوں گے اور اتنے سارے لوگ ہوں گے. ان کے استقبال کے لیے ایک لشکر کھڑا ہوا ہے. اسے نہیں پتا کہ بادشاہ نہیں آ رہا ہے، عمر فاروق آ رہے ہیں، رسول اللہ کا غلام آ رہا ہے، قرآن کو پڑھنے والا آ رہا ہے، اسلام پہ عمل کرنے والا آ رہا ہے. دور سے دھول اڑتی دکھائی دی. بادشاہ نے اٹھ کر اونچے مقام پہ کھڑے ہو کر کے دیکھا تو کہا ایک آدمی اونٹ پر بیٹھا ہے اور ایک زمین پر ہے، چلتا آ رہا ہے. وہاں جو اونٹ پہ بیٹھا ہے وہ باری اس وقت غلام کی ہے. اسلم یہ کہہ رہا ہے کہ اے امیر المومنین، اے سیدنا عمر ابن خطاب، آقا مجھے نیچے آنے دیں، آپ اوپر آئیں، کہیں ایسا نہ ہو ان کو مغالطہ ہو جائے، وہ یہ سوچے کہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ امیر المومنین ہے، آپ کے ساتھ غلاموں جیسا برتاؤ نہ کریں. سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں نہیں، اگر میں ابھی اونٹ پر سوار ہو گیا اور قیامت میں اللہ نے پوچھ لیا عمر تو نے باری لگائی تھی اور جب تیری باری تھی نکیل پکڑ کے چلنے کی تو اونٹ پہ سوار ہو گیا، میں اس کے سامنے تو شرمندہ ہو جاؤں گا، بات الگ ہے. اگر کہیں اللہ کے سامنے شرمندہ ہو گیا تو، کہیں اللہ کے سامنے اللہ نے سوال کر دیا تو، ان کے سوال کا جواب دینا اسلم آسان ہے. اللہ سوال کرے گا اس کا جواب کون دے سکتا ہے؟ اس کے سامنے کون زبان کھول سکتا ہے؟ اسلم تم اونٹ پر رہو. اور نکیل پکڑ کر جب شہر میں داخل ہوئے لوگ دوڑے، غلام کہیں اور رہ گیا. اونٹ کو گھیر لیا لوگوں نے، ان کے طبل بجنے لگے، وہ مرحبا مرحبا کہنے لگے. اسلم اونٹ بٹھایا گیا، اسلم نیچے اترا. جب شور کم ہوا اسلم نے آگے بڑھ کر کہا میں معذرت چاہتا ہوں، میں امیر المومنین نہیں ہوں، بلکہ وہ جو میری نکیل پکڑ کر آگے آگے چل رہا تھا وہ امیر المومنین، وہ حضرت عمر ہیں، وہ اسلام کے بادشاہ ہیں، وہ رسول اللہ کے خلیفہ ہیں. اتنا سننا تھا. بادشاہ وقت جو اتنے بڑے کر و فر کے ساتھ تھا وہ دوڑ کر آیا، گھٹنوں کے بل گرا، سیدنا عمر کے ہاتھوں کو بوسہ دیا. بوسہ دینے کے بعد کہنے لگا کہ جس حکومت میں، جس پالیسی کے اندر
अपने नौकरों और गुलामों का इतना ख्याल रखा जाए, वो कभी जुल्म नहीं कर सकते, वो कभी किसी पे ज्यादती नहीं कर सकते। उमर, तुम्हारे इस्तेकबाल में हमने सोचा था ये सोने चांदी की सौगात पेश करेंगे, मगर तुम्हारे इस्तेकबाल में बस एक काम करता हूँ, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारे किरदार को देख करके लोग इस्लाम कबूल करते थे। मैं उस उमर की बात कर रहा हूँ जो रात के अंधेरे में रोते हुए बच्चे को देखे तो पुष्ट के ऊपर अपने राशन की गोनी उठा करके, बोरी उठा करके घर तक पहुंचे और उस भूखे और नादान और यतीम बच्चों के साथ इस तरह से खेले कि जिस तरह से कोई जानवर जो है वो बच्चों के साथ खेला करता, अपने हाथों से उसे पका करके अपने हाथों से खाना खिलाए और उसके बाद आकर के बैतुल माल में यह हुक्म नाफिज करे, खबरदार कोई यतीम ऐसा न हो जिसके यहाँ राशन न पहुंचे, कोई गरीब ऐसा न हो, कोई ऐसी बेवा न हो जिसके सर पे चादर न हो, वरना अल्लाह के सामने उमर क्या जवाब देगा, अल्लाह के सामने उमर कैसे खड़ा रहेगा। वो उमर जिसकी हैबत से कैसरों की तरह कांपते थे, वो जब अपने रब के सामने अल्लाहु अकबर कह के खड़े होते थे, जिस्म से कपकपी होती थी, आंखों से आंसू की धारे निकलते थे, दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती थी, नमाज में बेहोश होकर गिर जाते थे। कोई पूछता है उमर ये क्या कर रहे हो, आखिर ऐसा मामला क्यों है? बस ये है कि उमर अपने रब से बहुत डरता है, उसके सवाल से बहुत डरता है, उसकी पकड़ से बहुत डरता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, जिसे रसूलुल्लाह कहें उमर फिल जन्नह, उमर जीते जी किसको जन्नती देखना है तो उमर इब्न खत्ताब को देखना। उसका आलम ये है नमाजों में खड़े हो तो जिस्म से कभी आ जाए, हम नमाजों में खड़े हो तो दिमाग ही वहां न रहे, दिल ही न रहे, हमारे दिलो दिमाग बाजारों की चौपालों की सैर करते नजर आए, तो रिश्तेदार और अहबाब के साथ लगे रहें। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसी ज़िलहिज की 26 तारीख को सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु का यौम शहादत है। एक बदबख्त जालिम ने उनके जो है खंजर से वार किया और आपका विसाल हो गया। इसी ज़िलहिज में ये नुकसान, जहाँ बहुत से खुशी के मौके भी हैं वहाँ ये गम का भी मौका है, इसको भी अपने जहन में रखें। 26 ज़िलहिज को नियाज़ व फातिहा का एहतमाम करें, इसाले सवाब का एहतमाम करें, मजलिसों का एहतमाम करें, उमर फारूक की सीरत को सुने, अव्वल से आखिर सुने कि वो पहले कैसे थे, उनका पहले किरदार कैसे था, इस्लाम लाने के बाद किरदार कैसा हो गया। पहले जालिम कहलाते थे, इस्लाम लाने के बाद आलिम कहलाने लगे। पहले जाहिल कहलाते थे, इस्लाम लाने के बाद आलिम कहलाने लगे। पहले सख्त दिल कहलाते थे, इस्लाम लाने के बाद ऐसे नर्म दिल हुए, ऐसे नर्म दिल हुए कि रियाया में किसी को भूख से रोता देखते तो उमर फारूक की भी आंखों से आंसू निकल जाते, आपके भी चेहरा जो है आंसू से तर हो जाता। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ज़िलहिज का महीना जहाँ कुर्बानी लेके आया था वहीं अपने साथ बहुत सी सौगात लेके आया है। उन सौगातों में से एक सौगात ये भी है, हज करने के बाद, तवाफ के बाद, जमरात के बाद, सफा मरवा की सही के बाद, आबे ज़मज़म से सैराब होने के बाद अब हाजी वहां जा रहे हैं जो मकसूद काबा है, जो मकसूद इबादत है, जो मकसूद हज है, यानी मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ सफर कर चुके होंगे, कुछ जा रहे होंगे, कुछ पहुंच चुके होंगे, रोज़े रसूल सामने होगा, मदीना होगा। कौन सा मदीना? वो मदीना जो यसरब कहलाता था, वो मदीना जो बीमारियों का घर कहलाता था, वो मदीना जो मुसीबतों का घर कहलाता था। अब वो अयूब अंसारी कहते हैं अल्लाह की कसम मदीना वो बस्ती थी। अच्छा पहले बता दूं मदीना कौन सी बस्ती थी? बीमारियों का घर था, लोग सेहतमंद वहाँ जाएं तो बीमार हो जाएं। वहाँ का पानी निहायत कड़वा था, वहाँ की जमीन निहायत सख्त थी, आबो हवा इतनी गर्म थी कि मोटे ताजे जानवर को पतला पतला कर दे। फिर भी कुछ लोग वहाँ बसते थे। कौन थे? यहूदी थे। यहूदियों ने अपनी किताब में पढ़ा हुआ था आखिरी नबी हिजरत करके मदीना आने वाला है, इजराइल की सरजमीन में आने वाला है। वहाँ पर वो इसलिए रुके हुए थे ताकि रसूलुल्लाह आए तो उनके हाथ पर हाथ रखकर इस्लाम कबूल कर सकें। और कुछ लोग थे जिन्हें अंसार कहा जाता है। ये कौन से लोग हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से 1000 साल पहले एक बादशाह गुजरा था, तुब्बे अव्वल, तुब्बा नाम था उसका। जैसे मदीने की सरजमीन पे आया उसने कहा कयाम करो, यहाँ कुछ बस्ती है, सुबह चलेंगे। उसके काफिले के साथ 4000 उलमा थे। जब सुबह हुई उसने कहा अब चलो यहाँ से निकलना है, हमें आगे सफर करना है। उन उलमा ने कहा नहीं, अल्लाह की कसम हम यहाँ से नहीं जाएंगे, इस सरजमीन को नहीं छोड़ेंगे। कहा क्यों? वजह क्या है? कहा इसलिए कि इस सरजमीन से हमें खुशबू आ रही है, इस सरजमीन पे अनवार इलाही बरस रहे हैं। हमने अपनी किताबों को देखा है, कई सितारे हैं जो सदक़े नूर लेने के लिए मदीने की
सरजमीन पे गुलामाना अंदाज में तशरीफ लाया करते हैं, हाजिर होते हैं। पूरी कायनात को अगर अनवार मिला है तो मदीने की सरजमीन से मिला है। सूरज, सितारों, चांद और सैयारों को अगर रोशनी मिली है तो मदीने वाले मुस्तफा के सदका और तुफैल में मिली है। वो एक तफसील तलब अमर है, कभी मौका मिला इंशाअल्लाह अज़ीज़ तो मैं उसके बारे में जरूर तफसील से गुफ्तगू करूंगा कि रसूलुल्लाह की नूर तमाम अनवार का जन्म कैसे, तमाम अनवार की उम्र कैसे है, तमाम अनवार की इब्तिदा कैसे है। मगर अज़ीज़ान मोहतरम, रात सितारे इस ज़मीन का तवाफ कर रहे थे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अनकरीब वो नबी यहाँ पर आने वाला है, हम उसका इंतजार करेंगे जिसका इंतजार पूरी कायनात को है। तुब्बा ने कहा अच्छा अगर वो नबी आएगा तो मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों अपना नाम जो है वो क्या कहते हैं बदनसीबों में लिखाऊं, मैं भी खुश नसीब बन जाऊंगा। कई साल तक उसने इंतजार किया, फिर उलमा को कहा कि कब आएंगे, कहा ये तो पता नहीं मगर आएंगे इसी देखेंगे, हम मर के यहीं दफन हो जाएंगे, क्योंकि उनके कदम जहां पड़ते जाएंगे अल्लाह उस जमीन वालों को माफ करता चला जाएगा, अल्लाह वहां वालों की शफाअत, वहां वालों को शफाअत देता चला जाएगा। अल्लाह अकबर। उसकी फज़ीलत में भी आपको हदीस रसूल से बता दूंगा कि कब्र रसूल की वजह से कितनी शफाअतें होती हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बस इतना सुनिएगा, बादशाह ने कहा मैं तो मेरे मामलात हैं और हुकूमत है, उसके तमाम मैनेजमेंट है, मैं कैसे रुक सकता हूँ। उसने मजदूरों को बुलाया, 4000 घर बनाए उलमा के लिए, 1+1, नीचे ग्राउंड फ्लोर ऊपर एक, पास से देखो झोपड़ियों में देखा होगा आपने 1+1 होता है। तो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया उस टाइप के घर बनाए गए और रसूलुल्लाह फरमाते हैं, बुखारी की हदीस है, मुझे वो बैतुल खला बहुत पसंद है जो छत के ऊपर बना हुआ हो, जो जमीन पर हो वो पसंद नहीं है, जो ऊपर बना हुआ हो वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। बादशाह तुब्बा ने जो बैतुल खला बनवाए थे छतों के ऊपर बनवाए थे, ऊपर की तरफ बना हुआ था। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया 4000 घर बने, एक घर उन घरों के दरमियान बनाया गया जो सबसे खूबसूरत, जब से हसीन और सबसे प्यारा घर था। वो बादशाह जाने लगा तो उसने एक खत लिखा और लिखने के बाद उन वो तमाम जो उलमा थे उनका जो सबसे बड़ा रहबर था, पेशवा था, जो सदरुल उलमा था, जो सैयदुल उलमा था, जो सबका सरदार था, उसका नाम था अबू लैला। अबू लैला को बुलाया, कहा अबू लैला आप जानते हैं यहाँ नबी आने वाले हैं, मैं तो रुक नहीं सकता, बहुत इंतजार किया, मुझे आगे बढ़ना है, मगर हाँ देखो ये तमाम घर आपके हैं, यहाँ रहो, खाने पीने सब चीज़ का इंतजाम कर दिया है, यहाँ पे रहो। एक घर मैंने बनाया है, उसकी चाबी तुम्हारे पास है, जब वो नबी हिजरत करके आए तो उनकी बारगाह में मेरी तरफ से हदिया पेश करना, ये घर पेश करना। रसूलुल्लाह हिजरत करके आए तो रुकेंगे किसके घर पर, नबी रुके भी तो अपने घर पे रुके, अपने खाने पे रुके, अपने दर में रुके, और साथ में ये मेरा लेटर, ये खत पहुंचा देना। खत में क्या लिखा था, उसमें यही लिखा था कि अल्लाह की हम्द सना हो तो तमाम कायनात का पैदा करने वाला है। ऐ रसूल अरबी, आप कयामत में शफाअत करने वाले हैं, आप सबके काम आने वाले हैं, आप अव्वल व आखिर के सरदार हैं। आप इस बात पे गवाह हो जाएं कि मैंने आपसे मुलाकात तो नहीं की है, मगर जिस दिन से आपका नाम सुना है आप पर ईमान ले आया हूँ, आपका कलमा पढ़ने लगा हूँ। बस कयामत में एक चीज की गारंटी ले लीजिए, जब आप अपनी उम्मत की शफाअत करवा रहे हो तो तुब्बा अव्वल की भी शफाअत करवा लीजिएगा, इसलिए कि इसने अभी से आपकी गुलामी इख्तियार कर ली है, इसने अभी से आपकी जो है गुलामी में अपना सब कुछ अदय दिया है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया खत दे करके वो चला गया। अब मदीने में 2 लोग हैं, एक यहूदी जो रसूलुल्लाह का इंतजार कर रहे हैं, दूसरा अबू अय्यूब अंसारी जो अबू लैला के खानदान से है। ये पूरा अंसारियों का जो मोहल्ला 4000 उलमा का जो पूरा कुंबा जो 600 साल से 700 1000 साल से चला आ रहा है, वो घर वाले सिर्फ इसलिए इंतजार कर रहे हैं यसरब की सरजमीन पर रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। कहाँ? सनातुल विदा से तशरीफ लाए जब मदीने की सरजमीन पे, सबने बढ़कर इस्तेमाल किया। आप सोचते होंगे ना मक्के में कोई कबूल नहीं कर रहा, मक्के में लोग बुराइयां कर रहे हैं, मक्के में लोग मजनून कह रहे हैं माज़अल्लाह, पागल कह रहे हैं माज़अल्लाह, और मक्के की सरजमीन पे लोग जुल्म कर रहे हो। तो अगर अपने इलाके में कोई बदनाम है तो उसकी बदनामी बढ़कर के आगे तक चली आती है। तो आखिर मदीने वाले इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि मदीने वाले हजारों साल से इंतजार कर रहे थे, नस्ल बादा नस्ल, कि इस सरजमीन पे मोहम्मद अरबी तशरीफ लाने, रसूलुल्लाह तशरीफ लाने वाले बढ़कर इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करने के बाद हर एक ने कहा हुजूर मेरा घर, मेरा घर। नबी मोहतरम ने कहा मेरा घर नहीं, मेरा चाहने वाला मेरा घर छोड़ कर गया, मेरे लिए हदिया छोड़ कर गया है, मेरे लिए बना कर गया है। और हुजूर ने कहा मैं कहूंगा तो शायद लोगों के दिल पे गिरा गुजरे ये बात कि कहाँ रुकेंगे सरकार, किसके घर रुक गए, मेरे घर पे क्यों नहीं रुके। हुजूर ने कहा मेरी ऊँटनी जिस घर पे बैठ जाएगी मैं उस घर पे रुकूंगा। पूरे मदीने का तवाफ करके वो ऊँटनी जाके उसी घर पे रुकी जो अबू लैला को तुब्बा अव्वल ने दिया था, जो अबू अय्यूब अंसारी के
पास था, उनकी केयर टेकिंग में था, उस घर के सामने जाके रुक गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुजूर उतरे, घर में तशरीफ ले गए, कहा वो खत भी ले आओ जो अबू अय्यूब अंसारी को खत दो जो अबू लैला से तुम तक आया। खत लिया। हुजूर ने फरमाया, देखा तुम मेरी इत्तिबा अब कर रहे हो, 1000 साल पहले भी वो लोग मौजूद हैं जो मुझ पे ईमान भी लाते थे, मेरी शफाअत का मुझसे जो है सवाल भी किया करते। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं, पहले यहाँ की मिट्टी लोगों को बीमार कर देती थी, जिस दिन से मेरे नबी आए हैं यहाँ की मिट्टी लोगों को शिफा देती है। अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं, पहले यहाँ का पानी गोश्त के हड्डियों के मगज को, गूदे को सुखा देता था, और जब से रसूलुल्लाह आए हैं तो पतला दुबला जानवर भी मदीने का पानी पीने तो मोटा ताजा होता है। पहले यहाँ की हवाएं जिल्द को जला देती थी, अब यहाँ की हवाएं लोगों के चेहरों पे नूर पैदा कर देती। अल्लाह हुजूर फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ताऊन और दज्जाल पूरी कायनात में घूम के आएगा, मदीने में पहुंचेगा, 7 दरवाजे होंगे, अल्लाह हर दरवाजे में 2-2 फरिश्तों को खड़ा कर देगा। दज्जाल हर जगह आएगा, मदीने की सरजमीन पे कभी नहीं आ सकता, वहां कभी दाखिल नहीं हो सकता। ताऊन की बीमारी यहाँ कभी नहीं आ सकती। अल्लाह ने इसकी मिट्टी में शिफा रखा हुआ है। अल्लाह अकबर। किस वजह से रखा है? वजह क्या है? शिफा किसकी वजह से है? ये यसरब शफा का घर बना कैसे है? सिर्फ एक वजह है, कदम मुस्तफा पड़े, नबी के कदम पड़े हैं। रसूलुल्लाह ने कभी कुल्ली की है, कभी खकार के आपने धूप मुबारक निकाला है, कभी आपने गुस्ल किया, उसका पानी मदीने की सरजमीन के अंदर बसा हुआ है। आलम यह है कि मदीने की मिट्टी भी लोगों को शिफा दिया करती है। इस पर एतराज की बात है, बुखारी किताबुल इस्तिंशाक बाबुल वुजू में है कि जब हुजूर वजू बनाते और कुल्ली करते तो सहाबा हाथ में ले लेते और पी लेते और सीने से मल लेते। कहा ये क्या करते हो? कहा हम इससे शिफा हासिल करते। रसूलुल्लाह ने मना नहीं किया है, बिदअत है, ये हराम है, ये शिर्क है। शिफा अल्लाह देता है, रसूल जानते हैं शिफा अल्लाह देता है, वो मुस्तफा के मुंह से जो निकले उससे शिफा मिलती। सरकार के कदमों से जो छू जाए शिफा उससे मिलती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, हुजूर ने फरमाया, मा बैना मिंबरी व रौदती, मा बैना मिंबरी व बैती, जो कुछ मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान है, रौदतुम मिन रियादिल जन्नह, वो जन्नत के बागों में से एक बाग है। और काज़ी अयाश शिफा शरीफ में लिखते हैं कि उलमा का इस पे इजमा है, मुत्तफक अलैह है कि जिस जगह रसूलुल्लाह की कब्र अनवर है, जो मिट्टी रसूल के जिस्म से छू गई है, वो काबे से भी अफजल है, वो अल्लाह के अर्श से भी अफजल है। वो काबे से भी अफजल है, वो अल्लाह के अर्श से भी अफजल है। अर्श पे अल्लाह रहता नहीं, इसलिए कि अर्श मखलूक है, वो खालिक है, वो किसी मखलूक में समा नहीं सकता, बस उसने एक अर्श बनाया हुआ है, अपने नाम से मंसूब किया हुआ, सिर्फ निस्बत है, वहां वो रहता नहीं है। मगर ये मदीने की सरजमीन कब्र अनवर वो है जहां मुस्तफा करीम खुद रहते हैं। या सरकार तो कैसे रहते हैं? कैसे रहते हैं? मरकर रहते हैं, मुर्दा होकर रहते हैं? नहीं। हर्रमल्लाहु अलल अर्द अन ताकुल अजसादल अंबिया, अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्म को खाए। अल्लाह का नबी अपनी कब्रों में जिंदा है। कैसे जिंदा है? मा मिन अहदिन अन युसल्लिमु अलैया हत्ता रद्दल्लाहु अलैया रूही व अरुद्द अलैहि सलाम, कि जब भी तुम में से कोई रोज़ा मुबारक के सामने खड़े होकर कहता है अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने मेरी रूह को मेरे जिस्म पे लौटा दिया है, मैं उस सलाम करने वाले के सलाम का जवाब दिया, उसके सलाम का जवाब लौटाया। मदीने की सरजमीन सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम हज़रत अतबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। हज़रत अली फरमाते हैं रसूलुल्लाह के विसाल के 3 दिन के बाद अबू बकर, उमर और मैं रसूल के रोज़े पे गए। ये रिवायत मौजूद है। क्या करने गए? क्यों गए तीसरे दिन? और तीसरे दिन ही क्यों गए? सवाल पैदा होता है ना। हम अगर इसाले सवाल की गर्ज से चले जाएं तो लोग हजारों सवाल खड़ा करते हैं। साहब आप तो कब्र पे चले गए, तीजा कर रहे हैं, तीसरे दिन कुरान खानी कर रहे हैं, इसाले सवाल कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ अबू बकर, उमर, अली, ये तीनों क्यों गए थे? क्या कर कहा? हम कब्र अनवर पे गए थे, ताला खुलवाया, चाबी हज़रत आयशा के पास थी, ताला खुलवाया, हम अंदर गए। क्या करने गए? ज़ियारत रोज़ा रसूल करने गए ना, सरकार की कब्र देखने गए ना।
حضور کی قبر پہ حاضر ہونے گئے، لیکن کیا کرنے گئے ابھی پتہ چل جائے گا. کہتے ہیں ایک دیہاتی آیا. کون لکھ رہا ہے؟ ابن کثیر. کون ہے؟ اہل حدیث عالم. ابن کثیر کے اس کا استاد ابن قیم، ابن قیم کا استاد ابن تیمیہ. اہل حدیث عالم سخت موقف رکھنے والا کیا لکھتا ہے ذرا غور فرمائیے گا. لکھتا ہے کہ اتنے میں ایک دیہاتی دوڑا ہوا ہے. کہا این رسول اللہ، حضور کہاں ہیں؟ بردری نے کہا میں نے قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ان کا وصال ہو گیا، دنیا سے تشریف لے. اس نے کہا میں نے قرآن میں پڑھا تھا کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کرو تو نبی کے پاس آؤ اور اللہ سے توبہ کرو، اللہ ان کے وسیلے سے دعائیں قبول کرتا ہے. سورہ نساء آیت نمبر 64. میں اس لیے آیا تھا، یہ کہہ کے اس نے اپنے آپ کو قبر مصطفیٰ پہ گرا دیا، قبر کی مٹی اٹھا کے سر پہ ڈالنے لگا. یا رسول اللہ میں شفاعت کے لیے آیا تھا، میں گناہوں سے توبہ کے لیے آیا تھا. یا رسول اللہ میں فلاں کام کے لیے آیا تھا، یا فلاں حاجت سے آیا تھا. علی بھی ہیں، ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، سن بھی رہے ہیں. یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ تو شرک کر رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ تو یہاں مغفرت کی دعا کر رہا، اللہ سے مانگ. رسول کی قبر پہ کیوں آیا ہے؟ نہیں عزیزان محترم، رسول پاک علیہ تحیت و صدا کی قبر انور پہ جانا یہ امت کا تواتر ہے، اس پہ محدثین کا اجماع ہے اس پہ. اور مولائے کائنات سے بڑا عالم کائنات میں کہاں سے لائیں گے؟ حضرت عمر سے زیادہ حدیث پہ عمل کرنے والا کہاں سے لائیں گے؟ سب کھڑے، سب کے سامنے کہتا میں مغفرت کے لیے آیا تھا، شفاعت کے لیے آیا تھا. یا رسول اللہ آپ کا وصال ہو گیا، میں کیا کروں؟ ابھی یہ ہو ہی رہا تھا. وہ سب عرض کر کے وہ باہر نکلا. قبر انور سے آواز آئی ابشروا، اسے بشارت دے دو، اسے خوشخبری سنا دو. قد غفر لک، اللہ نے میرے صدقے میں اس کی مغفرت فرما دی ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دی ہے. پھر مدینے کی سرزمین صحابہ کا دور، بارش نہیں ہو رہی، قطرات نہیں گر رہے پانی کے. 2 سال ہو گئے ہیں، سب دوڑے ہوئے ہیں ماں عائشہ کے پاس، سیدہ عائشہ کے پاس. امی جان آپ علم کے 3 حصوں میں سے ایک حصے کی جاننے والے، آپ امت کی فقیہہ ہیں، سرکار کی شب و روز کو جاننے والی ہیں. بارش نہیں ہو رہی ہے، کوئی وظیفہ بتائیے، کچھ کیجئے. تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کیا پیارا جواب کیا، یہاں کیوں آئے ہو، میرے پاس کیوں آئے ہو؟ جانا ہے تو رسول اللہ کی قبر پہ جاؤ. سبحان اللہ. ارجعوا الی قبر رسول اللہ، رسول کی قبر پہ جاؤ، مصطفیٰ کریم کی قبر پہ جاؤ، اور جا کر کے رسول کی قبر کے اوپر جو چھت ہے اس میں سے ایک کھڑکی کھول دو، آسمان رسول کی قبر کو دیکھ لے گا، اللہ اس وسیلے سے بارش برسا دے. تو پھر کسی صحابی نے کہا یہ بدعت بتا رہی ہیں آپ. اما عائشہ سے کسی نے کہا، دارقطنی کی صحیح حدیث ہے، اما عائشہ سے کسی نے کہا کہ آپ شرک بتا رہے ہیں. نہیں، صحابہ دوڑے ہوئے گئے اور چھت کا اتنا حصہ کھول دیا کہ جیسے ہی کھولا آسمان اور رسول اللہ کی قبر میں کوئی چیز نہیں تھی بیچ میں، اور اللہ رب العزت نے بارش برسائی. پھر کیا تھا، مدینے والوں نے پھر اس کو بنایا نہیں، چھت کو ریپیئر نہیں کیا، وہاں ڈھکن لگا دیا. ڈھکن جب بارش نہ ہو کہیں نہیں جاتے کہ جائیں اور کعبہ کے پکڑ کے اور نماز استسقا پڑھے، نہیں، فوراً پہنچتے ڈھکن ہٹا دیتے. یہاں ڈھکن ہٹاتے، آسمان قبر انور کی زیارت کرتا اور بارش برسنے لگتی، خوب بارش ہوتی. یہاں تک کہتے یوم الفتح نام رکھا. یوم الفتح، فتح کہتے ہیں اس اونٹ کو جو اس پہ اتنی چربی ہو گئی ہو کہ لگے پھٹ جائے. اتنے لوگ موٹے تازے ہو گئے رسول اللہ کی قبر کی برکت سے جو بارش ہوئی اس سے. آج تک آج بھی گنبد خضرا کی تصویر جا کے دیکھیے گا. پھر ایک بار دوسری بار بتا رہا ہوں، گنبد خضرا کی تصویر کے اوپر سے پوز دیکھیے گا کہ قبر نما بنا ہوا قبر نہیں ہے، وہ وہی ڈھکن ہے جو ماں عائشہ صدیقہ نے بنوایا تھا. ترکیوں کے زمانے تک وہ موجود تھا، سن 1925 تک موجود تھا. اس کے بعد جا کے اسے پیک کر دیا گیا کہ اب تو وسیلہ لینا ہی جرم ہو گیا وہاں پر، اب تو یا رسول اللہ کہنا ہی جرم ہو گیا ہے وہاں پر. اب تو قانوناً آپ مجرم ہو جائیں گے، یہ قانوناً جرم ہوگا، مگر رسول اللہ کی شریعت میں جرم نہیں ہے، حضور کی شریعت میں جرم نہیں ہے.
عزیزان ملت اسلامیہ، وہ روضہ انور سامنے لکھا ہے جلی حرفوں میں، من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے قبر کی زیارت کر لی اللہ نے اس پہ میری شفاعت واجب۔ بات ختم کر رہا ہوں بس 2 حدیث بتا کر کے۔ جذب القلوب الی دیار المحبوب میں شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی نے ارشاد فرمایا اس حدیث پاک کو، جو حج کر کے پھر مدینے کا سفر کرے، حج مکمل کر کے پھر مدینے کی زیارت کو جائے، اللہ رب العزت اسے 2 حج کا ثواب دیتا ہے، ایک حرم خدا کا، ایک حرم مصطفیٰ کا، 2 حج کا ثواب دیتا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی، قیامت کے دن وہ میرے ان صاحبوں کے ساتھ ہوگا جنہوں نے زندگی میں میری زیارت کی، جنہوں نے زندگی میں میری زیارت کی ہے، صحابہ، ان کے ساتھ وہ لوگ ہوں گے جو رسول اللہ کی قبر کی زیارت کر کے آئے، جو سرکار کی قبر انور پہ جا کے آئے ہیں، وہاں پہنچیے، دیوانہ وار ہاتھ اٹھانے نہیں ملتے نا، کوئی بات نہیں، دل تو ہے نا، اس لیے تو کہا انما الاعمال بالنیات، ہم کس نیت سے گئے ہیں؟ یا رسول اللہ زور سے نہیں کہہ سکتے ہیں نا، دل میں تو کہہ سکتے ہیں نا، دل پہ تو کسی کی پابندی نہیں ہے۔ وہ روضہ انور وہ ہے جہاں سے شفاعت بڑھ رہی ہے، کائنات میں خیرات شفاعت بڑھ رہی ہے، جو جاجے کرام وہاں پہنچ چکے ہوں گے، اپنی اپنی تمنائیں، اپنی اپنی مرادیں مانگ رہے ہوں گے، رسول اللہ کے روضہ انور پہ شفاعت مانگ رہے ہوں گے، اور رسول اللہ انہیں اپنے خزانے رحمت سے شفاعت عطا کر رہے ہوں گے، دے رہے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اے اللہ ان زائروں کے صدقے ہمیں بھی مدینے کی زیارت کرنا، ہمیں بھی مدینہ دکھا دے۔ مدینہ وہ بستی ہے جب حجاج کرام وہاں سے نکلیں گے نا میرے بھائی، وہاں سے جب نکلیں گے تو حاجی رو رہا ہوں، آنسو گر رہے ہیں، میں اس کو پوچھوں گا حاجی کیوں رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے بھائی، کتنے دن ہوئے تجھے مدینے میں آ کے؟ 8 دن۔ کتنی نماز پڑھی؟ 40 وقت کی نماز پڑھی، 8 دن ہوئے، 8 دن میں رو رہا ہے، تجھے گھر نہیں جا رہا ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، پوتا بھی ہے، پوتی بھی ہے، گھر بھی ہے، جائیداد بھی ہے، بزنس بھی ہے، پھر رو کیوں رہا ہے؟ کہ نہیں، رسول اللہ کے مدینے سے جدا ہونے کا جی نہیں چاہتا، سرکار کا مدینہ نہیں چھوڑ سکتا۔ عزیزان محترم، 8 دن کا حاجی حضور کا مدینہ نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ حسین جس کی ولادت مدینے میں ہوئی، جس کی زیارت کو فرشتے مدینے میں آئے، جس کے لیے اللہ نے آسمانوں سے کھانے اور کپڑے کا اہتمام مدینے میں کیا، مدینے میں جسے لوگ شہزادہ رسول پکارا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا بھی آیا 60 صدی ہجری 28 رجب رات کے اندھیرے میں حسین پہنچے رسول کے روضے پہ، کہا یا رسول اللہ، نانا محترم، امت نے آپ کی ہم پر مدینہ تنگ کر دیا ہے۔ 8 دن کا حاجی نکلے تو سسکیاں مار کے روئے، وہ جس کی ولادت مدینے میں ہوئی، جو روضہ رسول کے ارد گرد گھومتے تھے، کہتے تھے یا رسول اللہ انا فرحتو کا، میں آپ کا چوزا ہوں۔ چوزا وہ ہوتا ہے جسے مرغی پر پھیلا کے اپنے سینے سے دبوچ رہی۔ صحابی کہتے ہیں میں رات کو آدھی رات کو رسول کے پاس پہنچا، آواز دی، نبی باہر آئے، میں نے سرکار کی زیارت کی، کیا دیکھا؟ سرکار نے جو شال اوڑی ہوئی ہے وہ ہل رہی ہے۔ میں نے کہا حضور اس میں کیا ہے؟ کہا آپ نے نیچے گرایا، ایک طرف حسن تھے ایک طرف حسین۔ انا فرحتک یا رسول اللہ، میں آپ کے اس چوزے کی طرح ہوں جسے مرغی سنبھال کے رکھتی ہے۔ یہ مثال دی جاتی تھی محبت کی۔ یا رسول اللہ، میں مدینے سے جانا نہیں چاہتا نانا جان، کاش یہ قبر آپ کی پھٹ جائے اور حسین اس قبر کے اندر سما جائے۔ آپ سوچئے نا، رسول کے کاندھے پہ بیٹھ کر حسین چلتے تھے تو مدینے کے لوگ ہاتھ باندھ کر، آج وہ مدینہ چھوڑ رہے، کیوں؟ صرف اللہ کے دین کے لیے۔ مدینے میں ہوں گے، بیعت کو مجبور کیا جائے گا، یا تو جان دے دیں گے، حرم رسول کی بیعت بھی ہوگی، خون بہے گا، اور یہ بیعت بھی حسین نہیں کر سکتے، یہ حسین نہیں کر سکتے۔ یا تو ہاتھ دینا پڑے گا، حسین ہاتھ نہیں دے سکتے کیونکہ رسول اللہ کا ہاتھ ہے، رسول کے نائب ہیں، ان کا بیعت کرنا امت کا بیعت کرنا ہوگا۔ بس بتا ہوں نانا، آپ کی قبر کیوں نہیں پھٹ جاتی کہ میں اس کے اندر آ جاؤں؟ 3 بار آئے ہیں، 3 بار نانا کے روزے میں اجازت مانگنے کے لیے، اجازت دے دی۔ پھر آخری بار جب آئے تو نیند لگی، خواب میں حضور آئے اور آ کر کے سینے سے لگا کے کہتے ہیں حسین سفر کرو، اللہ چاہتا ہے کہ تم کربلا کی طرف آؤ۔
ہم تمہارا انتظار کربلا میں کر رہے ہیں، تمہیں آنا ہے کربلا کی طرف۔ اثر و رسوخ والا ہو تو بیٹے کو پولیس چوکی نہیں جانے دیتا، پورا پولیس اسٹیشن گھر پہ بلا کر کے سائن کرا کے بیل کرا دیتا ہے۔ رسول اللہ سے زیادہ مالک و مختار کون ہے؟ پھر بھی کہہ رہے نہیں تم کربلا پہنچو، پیاس برداشت کرو، بچوں کے لاشیں اٹھاؤ، کیوں؟ تمہاری قربانی سے اسلام بچ جائے، امت کا بھلا۔ بس محرم قریب ہے، قریب آنے والا سب سے کائنات کی سب سے بڑی قربانی، رسول اللہ کے بیٹوں کی قربانی۔ اہتمام کیجیے گا، سنیے گا، سنائیے گا، علماء کے پاس بیٹھیے گا، سچے واقعات۔ بھائی ہمارے عجیب مسئلہ پڑا، کسی پٹی بات نہیں، کسی پٹی بات نہیں، وہ ان پہلو کو اجاگر کیا جائے جو کربلا کے واسطے سے ضروری ہے۔ وقت نہیں ورنہ میں بات تو تھوڑی اور آگے لے کے جاتا، حسین نے مدینہ کیسے چھوڑا۔ بس یہی غور کیجیے گا، حاجی چھوڑتا ہے تو کتنا روتا ہے، جب حسین نے چھوڑا ہوگا مدینہ تو حالت کیا ہوگی۔ مگر صرف اس لیے ہم تک یہ دین پہنچ سکے اور ہم یہاں بیٹھ کر اللہ رسول کا ذکر کریں، صرف اور صرف اس لیے دین کی خاطر سب کچھ لٹا دیا۔ اور ہمیں کیا دینا؟ تھوڑا سا وقت دینا، تھوڑے سے پیسے دینا ہے، تھوڑی سی محنت کرنی ہے۔ ہمارے تھوڑے وہ پورا کام کر کے چلے گئے، ہمیں صرف اور صرف اس میں ناخن کٹا کے شہیدوں میں نام لکھانا، ہمیں شہادت نہیں دینی۔ ہمیں صرف جانور ذبح کرنا ہوتا، بیٹا نہیں لٹانا پڑتا ہے، بیٹا ابراہیم لٹا گئے۔ ہمیں جان نہیں دینی، جان حسین دے گئے، ہمیں صرف تھوڑی محنت کرنی ہے۔ اللہ ہماری محنتوں کو قبول فرمائے اور زیارت روضہ رسول عطا فرمائے، اور روضہ رسول کے بعد حرم حسین کی زیارت عطا فرمائے، حسین کی بارگاہ میں جا کے شکر تو کر سکیں، شکریہ حسین تو نے دین بچایا۔ آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھڑے ہو جائیں۔